دیکھو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، تیرا کرم ہے ذات باری ستاری ہوں اتاری، تیرا کرم ہے ذات باری ستاری ہوں اتاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، اتاری ہوں اتاری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آپ سب کو دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ انور بھائی آپ کی صحت کیسی رہتی ہے؟ راجو بھائی، لڈو چاچا کیسے ہیں؟ شاہد، شکیل سب ٹھیک ہے؟ فاروق بھائی آپ کو ہم رمضان میں یاد کرتا رہوں گا، آپ آئیں گے آئیں گے، پرانے دوست یاد نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہی لوگوں کے سامنے تو ماحول میں آئے ہوں گے، میں ماحول سے پہلے کی زندگی بھی آپ نے دیکھی ہے، ماحول کے بعد بھی آپ نے دیکھی۔ مجھے 12ویں میں آپ کی دیوانگی یاد ہے، جو ٹرکوں سے لپٹ کر آپ نوٹ لیتے تھے۔ باپا کی جب ٹرک نکلتی تھی نا بندر روڈ سے، تو یہ بھائی جو بھاگتا تھا ٹرکوں کے اوپر، ہمیشہ ہی دی یہ لے کر ہی واپس لوٹتا تھا، ورنہ 12ویں میں باپا سے نوٹ لے لینا یہ آسرا ہی نہیں کرتا تھا۔ اب وہ بھی نہیں نہ رہے۔ ایک وقت تھا جو گزر گیا، اصل میں وقت جو بھی ہو نا وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، اور اگر غم کے دنوں میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں۔ تو وزیر نے ایک جملہ لکھ کر بادشاہ کو دیا، وہ لکھا ہوا تھا یہ وقت گزر جائے گا۔ اب بادشاہ جب اس کو خوشی میں دیکھتا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو غمزدہ ہو جاتا، اور جب غم کی حالت میں دیکھتا تو اس کو خوشی ہوتی کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، شاید ہم میں سے ہر ایک نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری دی ہے۔ میری عمر بھی 44-45 سال کی ہو گئی، اور آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں اس وقت عمر میری 20-21 سال کی تھی، تو یہ تقریباً 22 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر ابھی تک یہ 22 سالوں میں موت نہیں آئی ہے۔ اب یہ موت کی باری کب ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کہ میرا وقت کتنا ہے دنیا میں مخصوص۔ سب کا ایک اپنا ٹائم ہے، 44 سال 2 مہینے، 44 سال 1 دن، 44 سال 1 گھنٹہ، 45 سال 47 سال 50 سال یا کتنے سال، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ تو جس طرح یہ وقت گزر گیا ہے اگلا وقت بھی گزر جائے گا، یادیں رہ جاتی ہیں اور یہ واقعات سارے رہ جاتے ہیں۔ فاروق بھائی کے ساتھ گزرا ہوا دن یاد ہے، انور بھائی کی دکان پر بیٹھا ہوا وقت یاد ہے، عثمان بھائی ماشاء اللہ آئے، عثمان آگے ماشاء اللہ، اشرف بھائی ارے سپاری والا کمپاؤنڈ ہوا ہے، شریف بھائی بھی ہے ماشاء اللہ۔ وعلیکم اشرف بھائی کیسے ہیں؟ اعجاز بھائی ماشاء اللہ، اشرف کیسے اشرف؟ بہادر بھائی الحمدللہ سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ، کیسے ماشاء اللہ؟ شریف بھائی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، نگران کی آمد مارو، کیسے نگران صاحب؟ آگے پلیز آگے۔ تو یوں وقت گزرنے کا اگر احساس
ہم سب کو صحیح معنوں میں اگر ہو جائے نا تو ہم ہر وقت کو اس کو درست استعمال کرنے کے عادی بن جائیں. یعنی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یعنی جنت میں غم اور دکھ نہیں ہے, یہ جنت کی ایک نعمت ہے. یعنی حزن و ملال, حزن و غم, جیسے یہاں ہم پریشان ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. پیسہ ہو تو پیسہ جانے کا غم ہوتا ہے, نہ ہو تو نہ ہونے کا غم ہوتا ہے. شاید ہی ہم میں سے کوئی شخص کسی نہ کسی دکھ یا غم کا شکار نہ ہو, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ذاتی طور پر یا فیملی کے حوالے سے, محلے کے حوالے سے یا دوستوں کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے. ہر شخص اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی, غم, دکھ لیے بیٹھا ہے. کوئی شخص شاید یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں وہ آدمی ہوں جس سے کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی پریشانی نہیں ہے. شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص, باشعور شخص کو ایسا ہوگا. بچے ہوتے ہیں, بچوں کو تو ویسے کوئی نہ پریشانی ہوتی نہ غم ہوتا ہے. تو بچہ نابالغ ہوتا ہے تو نابالغ کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا. تو مگر جنت میں کوئی غم نہیں ہے, یہ طے ہے. جنت میں کوئی دکھ نہیں ہے. ایون کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے جنتی کو دیکھے گا جس کا لباس بہت اچھا ہے, تو ایسا ہوتا ہے نا کہ یار اس کا لباس اچھا, تو بس وہ سوچتے ہی اس کا لباس اچھا ہو جائے گا. یعنی اس کو غم نہیں ہے جنت میں, دکھ نہیں ہے, نہ اسٹیٹس کا خوف ہے, نہ یہ آنے کا خوف ہے, نہ جانے کا خوف. یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو یہ بھی خوف نہیں کہ ہم جنت سے نکالے جائیں گے. یہ جو ایک بار جنت میں جائے گا پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا, یہ طے ہے. لیکن جنتی جو جنت میں جائیں گے ان کو بھی ایک بات پر حسرت ہوگی جو کتابوں میں پڑھا ہے, وہ اس اوقات اور ان لمحات پر ان کو حسرت ہوگی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا. خیال بعض اوقات یہ بہت آگے جا کر ذہن بنتا ہے. مثال کے طور پر جب بچے ہو جاتے ہیں نا تو جوانی میں گزری ہوئی الٹی سیدھی حرکتوں کا احساس ہوتا ہے کہ یار اگر اس وقت کر لیتا تو. امیر آدمی جب غریب ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار بچا لیتا تو. نقصان ہونے کی صورت میں ہوتا ہے یار ادھر پیسے نہ لگاتا تو, یا کوئی پھنس جاتا تو یار اسے ترکیب نہ بناتا, اسے دوستی نہ کرتا تو, یہاں دکان نہ کھولتا تو. تو یہ نہ کھولتا تو جو ہے نا, یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ نہ کرتا تو, وہ نہ آتا تو, یہ نہ جاتا تو, یہ نہ ملتا تو, یہ نہ ہوتا تو, یوں گزار دیتے تو ہماری زندگی کا ایک انتہائی افسوسناک حصہ ہے. تو اور یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انسان اٹیمپٹ کرتا ہے. کسی اٹیمپٹ کرنے سے پہلے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا, کیونکہ کوئی غلط کرنے کے لیے اٹیمپٹ نہیں کرتا, صحیح کرنے کے لیے ہی اٹیمپٹ کیا جاتا ہے, مگر غلط ہو جاتا ہے. تو بہت آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ یار پچھلا صحیح تھا یا غلط تھا. اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کا بہت بعد میں جا کر بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا. کوئی اللہ نہ کرے ایسی الٹی سیدھی بیماری لگ جاتی تو کہتا ہے اگر میں وہ نہ کرتا تو. لیکن جیتے جی ہے نا, کسی چیز کو ریوائز کرنے کا یا اس کو درست کرنے کا یا ریکٹیفائی کا کوئی ٹائم ہوتا ہے, کوئی انسان کے پاس مہلت ہوتی ہے. لیکن مرنے کے بعد یہ مہلت نہیں ہے, وہ لائن آف نو ریٹرن ہے. وہاں صرف تو ہے, اس کو درست کرنے کے لیے کوئی حل نہیں ہے. یعنی یہاں تک کہ ہم قبرستان جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اور قبر والوں کو سلام کرتے ہیں, تو یہاں تک لکھا ہے کہ قبر والے جواب تو دیتے ہیں لیکن ان کو جواب کا ثواب نہیں ملتا. ہم کو سلام کرنے کا ثواب ہے, کیونکہ ثواب کا میٹر جو تھا نا وہ سانسوں کے ساتھ بند ہو گیا, سوائے اس ثواب کے جو ثواب جاریہ حدیث میں آئے ہیں کہ اگر اس نے وہ کام کیا جو ثواب جاریہ بنتا ہے, جیسے علم کی اشاعت ہو گئی, نیک اولاد ہو گئی, کوئی کنواں کھدوا دیا, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, کوئی ثواب جاریہ کا کام اگر ایسا چھوڑ گیا تو وہ تو اس کو مرنے کے بعد ملے گا, جس کی حدیث پاک میں صراحت موجود ہے. لیکن نارملی طور پر انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. تو اب اس وقت سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں کہ کف افسوس, اپنے ہاتھ ملتا رہے گا کاش کہ میں وہ وقت اچھا گزار لیتا. جیسے دنیا میں ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال میں ہوتے ہی رہتے ہیں. ورنہ کم از کم بچے بڑے ہو جاتے تو احساس ہو جاتا ہے کہ یار کاش کہ میں ان کی تربیت صحیح کرتا.
برا ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کاش یا جوانی میں کو سارے اچھے کام کر لیتے تو آج برا پہ میں کام آتا. مگر یہ سب بعد میں افسوس ہوتا ہے, لیکن بعد میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انسان وہی عقل مند ہے جو اپنا برا وقت آنے سے پہلے برے وقت کے لیے اچھا ماحول تیار کر کے رکھے. جیسے ایک بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے, کتابوں میں سے لکھا سمجھانے کے لیے کہ وہ بادشاہ 1 سال کے لیے بناتے تھے بستی والے, اور 1 سال کے بعد اس کو اٹھا کر ویرانے میں پھینک دیتے تھے. جب بھی بادشاہ کوئی بنتا تو بادشاہ تھا, اس کو تو چاروں طرف سے موج لگ جاتی تھی, بادشاہ سلامت کر کے بادشاہ تھا تو بادشاہ کو جو عیش اور آرام ملتا ہے وہ سب جانتے ہیں. البتہ سال یوں ہی گزر جاتا, جب سال پورا ہوتا تو کہتے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, اٹھا کر اس کو ویرانے میں پھینک دیتے. اور وہ کرتا کیا کرتا, مر جاتا ویرانے میں گھٹ گھٹ کر. ایک ایسا بادشاہ ان کے ہاتھ لگا جو عقل مند تھا, اس نے بادشاہ تو کی, مگر اس کو پتا تھا کہ سال پورا ہونے کے ساتھ یعنی میرا ٹائم پورا ہوگا تو مجھے یہ پھینک آئیں گے. تو یہ جہاں پھینکتے تھے نا, اس نے وہ جگہ آباد کرنی شروع کر دی. جب گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں سارا خزانہ ہوتا ہے, ساری ریاست اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, زمین اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس نے وہ جگہ آباد کرنی شروع کر دی جہاں سال کے بعد اس قوم نے اس کو پھینکنا تھا. سال پورا ہوا, بولا چلیں, تو بولا میں تو تیار ہوں, چلو. جب اٹھا کر اس کو وہاں ڈالا تو وہ ویرانہ تھا ہی نہیں, وہ تو آباد ہو چکا تھا. تو یوں اس کی بادشاہت وہاں بھی رہی, اس کی بادشاہت وہاں بھی رہی. ہمیں بھی پتا ہے کہ ایک دن ہمارا پورا ہوگا اور ہمیں اٹھا کر پھینکائیں گے. ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے کہ ہم انہی بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں گے کہ جو اسی ڈیوریشن پر مست رہے. یہ ایک کوسچن مارک ہے. اگر ہم اس سوال کا درست جواب خود کو دینے میں کامیاب ہو جائیں. اصل ہے ہمارا ضمیر, ہم خود ہیں جس نے سوال کرنا ہے اور ہم خود ہیں جس کو جواب دینا ہے. نہ آپ نے مجھے مطمئن کرنا ہے, نہ آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہے. ہم نے اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہے اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے کہ انسان کا ضمیر مرا ہوا نہیں ہوتا. یعنی آپ دنیا سے جھوٹ بولو, کم از کم آپ کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. کوئی نہیں جانتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, سب کو یہی کہ آپ سچ بول رہے ہو. اگر آپ تو جانتے ہو نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, تو انسان خود کو دھوکہ نہ دے. ہم بدقسمتی سے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں جان کر انجانا بننا. ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو انجام ہے درست نہیں. جیسے بھتہ خور ہیں, اگر ان کو کوئی الگ سے لے کے پوچھے تو یہ بھلے لاکھ دلیل دیں, لیکن ان کا ضمیر ضرور کہے گا کہ ہم لوگ غلط کرتے. رشوت خور, بھتہ خور, سود خور, قتل و غارت گری کرنے والے, بدکاریاں کرنے والے, اڈے چلانے والے, شراب کے اڈے, جوئے کے اڈے, جو بھی یہ الٹے سیدھے دھندے کرتے ہیں, ایسا نہیں لگتا کہ ان کو ایک چوٹ پر تو ایسا لگتا ہوگا کہ یار اپنے کر تو غلط رہے. سوتے ہوئے کم از کم خود کو تو یہ سوچتا ہوگا یار میں کل غلط رہا ہوں, بھلے یہ کہہ دے کہ میرا کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن انسان خود کو تو دھوکہ نہ دینا, ہم خود کو دھوکہ نہ دیں, ہم خود سے سچ بولیں. جس دن ہم نے خود سے صحیح معنوں میں سچ بول لیا نا, اس دن شاید ہمارا ٹرننگ پوائنٹ آ جائے گا کہ یار یعنی انسان خود کو کیوں دھوکہ دے گا. تو خود کو دھوکہ دینے سے نقصان ہی ہوگا. دنیا کو دھوکہ دیتے تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن خود کو دھوکہ دینے سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے. تو ہم خود کو دھوکہ نہ دیں. اور آپ ہی کے محلے سے نکلا ہوا ایک شخص آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ اٹھ کر آئیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے گلزار ابھی مسجد آنا چاہیے تھا, لیکن میرے ساتھ حفاظتی امور کے معاملات ایسے ہیں کہ کہیں اس طرح نکلنے کی صورت بنتی نہیں ہے. تو جب الماس بھائی نے کہا کہ اس طرح اسلام بھائی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, تو مجھے بھی خود خوشی ہوئی کہ یار چلو اپنے نہیں پہنچ سکتے. میں جب بھی ڈولی کھاتا میں کسی بھی وجہ سے آنا ہوتا ہے تو کم از کم انور بھائی کی پان کی دکان پہ نظر ضرور پڑتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں فاروق کھڑا, ہو سکتا ہے کوئی اور کھڑا ہو, لیکن چونکہ ڈولی کھاتا وہ اندر نہیں آنا ہوتا. تو کبھی اشرف بھائی کی وہ دھوبی کی دکان آج بھی ہوگی, ہے نہیں اشرف بھائی؟ آج بھی ہوگی. ارشد بھائی ہوتے تھے فرنیچر والے, علاقے میں ہی نا, ہم سے سینئر ہیں. جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا, بڑے سینئر اسلامی بھائی تھے, جسیم بھائی, شریف بھائی. اصل میں ہمارا جو تھا نا اللہ کا بنگاری پاڑا,
डेली खाता, गुलजार हबीब और सुपारी वाला कंपाउंड और ये इकबाल मार्केट, ये पूरा टुकड़ा था। ऑफिसर्स कॉलोनी में हमारे पास था, मगर हो चुके ऑफिसर थे। और गालिबन मैं कह सकता हूँ अमीन भाई, हमारे इस पूरे एरिया की भारी अक्सरियत अत्तारी है। यानी जब मैं माहौल में आया था तो ये सारे अत्तारी बने हुए थे। इनमें से एक तादाद है जो मुझसे पुरानी अत्तारी है। ये गुलजार हबीब मस्जिद में इज्तिमा होता था, और ये मस्जिद के अंदर हो या ना हो, ये लाल बिल्डिंग के नीचे इज्तिमा अटेंड करने वाले लोग थे। हॉस्पिटल तक जाती थी लाइन। जी हाँ, 27वीं का इज्तिमा तो फिर तो देखने जैसा होता था। तो ये सब उतने पुराने हैं। उस्ताद साहब हमें कुरान पढ़ाते थे मदरसतुल मदीना मालिकान। तो ये बहुत एक टाइम हमारा वहां गुजरा। तो ये तकरीबन जो है ना अमीन भाई, ये बहुत पुराने इस्लाम भाई हैं। वहां से मदनी काफिले सफर करे ना, ये सब सफर करे ना, शायद बाज वो हैं जिनकी और दावत इस्लामी की उम्र एक ही है। इनमें बाज वो होंगे, यानी जिस दिन गुलजार हबीब में इज्तिमा शुरू हुआ है शायद उसी वक्त से बाज फर्स्ट डे थे। वक्त अभी भी अच्छा है। अगर हमारे दिलों में दावत इस्लामी की और दीन की मोहब्बत ना होती तो आज हम इस तरह जमा ना हुए होते। अभी हम किसी फंक्शन में जमा नहीं हुए, किसी मौसीकी के प्रोग्राम में जमा नहीं हुए। हमें पता है कि हम जा रहे हैं तो हम कोई नेकी की दावत होगी, और ना जायदाद तकसीम होगी, ना दौलत तकसीम होगी, ना नौकरी तकसीम होगी। हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं? हमारे जमा होने का पर्पस क्या है, सिवाय इसके कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और हमारी दूसरे मोहब्बत दावत इस्लामी की वजह से। दीन है, इस्लाम है, सुन्नियत है, मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत है। एक शख्स किसी से मिलने जा रहा था तो फरिश्ता इंसान की शक्ल में रास्ते में मिला और कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा फलां से मिलने जा रहा हूँ। और पूरा खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। कहा कि वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? कहा नहीं। तो दोस्त है? कहा नहीं। तो यूं रिश्ते या कोई ताल्लुक गिनती करवाया? कहा नहीं। तो फिर क्यों मिलने जा रहे हो? बोला एक मुसलमान है, मैं मुसलमान से मिलने जा रहा हूँ। तो फरिश्ता कहता है कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और तुम्हारे इस अमल की वजह से कि तुम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपने मुसलमान भाई से मिलने जा रहे हो, तुम्हारी इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने तुम पर जन्नत वाजिब कर दी है। नहीं, हमारी कोई गर्ज ना हो, कोई गायत ना हो, कोई मतलब नहीं है, ना पैसा लेना है ना पैसा देना है। अभी तो कोई हमारा मतलब नहीं है। हम सिर्फ मतलब के एक आपस में पुराने एक जहन था, एक पुराना एक ताल्लुक था। कामरान भाई बेचारे बीमार है, वरना वो भी आज होते हैं। हमको माहौल में लाने में कामरान भाई का भी एक अपना शुएब मदनी हो गए जो शुएब भाई, नहीं ये सब सीनियर है मुझसे पहले। नियाज भाई निगरान थे, कामरान भाई थे, और शुएब भाई थे, उस्मान भाई थे। हमारे महल्ले इलाके के बाज यही लोग थे। इर्तिजा भाई का तो इर्तिजा भाई ये रहे आजी, जब सदाए मदीना की इस्तिला नहीं थी ना, इर्तिजा भाई साइकिल पर सदाए मदीना, मुस्तकिल सदाए मदीना। इमाम साहब आ गए, अरे सुभान अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, सुभान अल्लाह, बहुत खुशी, बहुत खुशी। मिजाज शरीफ कारी साहब बहुत जारी। ये हुकूकुल इबाद या हुकूक आम्मा का जो तस्वुर है ना, कि उस काम से खुद को बचाना है जिससे लोगों को तकलीफ होती हो, चाहे वो साउंड सिस्टम हो। जैसे अभी नात खानियों के बारे में हमारी ठीक ठाक कैंपेनिंग चल रही है, इतने बड़े बड़े हारन लगाना, स्पीकर लगाना, मतलब नात खानी ये सवाब का काम है, लेकिन लोगों को तकलीफ देना बिला इजाजत शरई, इसकी इजाजत नहीं है। सड़क बंद कर देने की इजाजत नहीं है। बड़े बड़े हारन लगाकर घरों में सुनाना, इसकी इजाजत नहीं है। वो नहीं सुनना चाहता, सोना चाहता है, सुबह 10 बजे 8 बजे उसको काम है, खाली उसको मतलब कि हारन उसके पोल पे लगा देना, उसके घर के सामने उसको सुनाओ। तो ये सारी चीजें अगर अभी वहां गुलजार हबीब के पास इज्तिमा हो रहा होता तो मैं सोचता हूँ कि क्या हो रहा होता। लेकिन अगर अब तो हम तकसीम कर चुके तो हमें ये भी नहीं है कि हम फैजान मदीना के बाहर इज्तिमा निकालें। स्पीकर की आवाज उतनी ही रखें जितने हमारे हाजिरीन है। फैजान मदीना की आवाज बाहर नहीं जाते, बल्कि मस्जिद के अंदर हो ना तो हम सहन के स्पीकर भी नहीं खोलते। क्या जरूरत है सुनो, जिसको सुनना है वो अंदर आ जाएगा। अगर सहन में है इस्लामी भाई तो इतने स्पीकर नहीं खोलते कि बाहर आवाज जाए। तो जब तक हुकूक आम्मा यानी बंदों के जो हुकूक हैं
اس کے بارے میں ہم وسیع النظر نہیں بنیں گے تو گزارا نہیں ہوگا. پارکنگ ہے, کار ہے, موٹر سائیکل ہے, کھڑی کر دیتے کسی کے پیچھے, اس کا انتظار کرتے رہیں. پھر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ویسے بھی مسلمان ہوا ہے, حدیث میں نا, مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. تو ہے کوئی امید اب وہ گلزار ابھی بابا دو مدرسۃ المدینہ بالیگان. ہماری خواہش ہے مگر ہماری قربانی کے بغیر خواہش پوری نہیں ہوتی. میرے کچھ کرنے سے جو میں کر سکتا ہوں, اگر گلزار ابھی مسجد کا مدنی کام بڑھتا ہے, خطیب الکبریٰ کا مدنی کام بڑھتا ہے, مدنی قافلے اگر پہنچتے رہے. اس میں میں نے آصف بھائی سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مہینے میں کم سے کم 3 قافلے گلزار ابھی میں ضرور بھیجیں. چلے مہینے میں 3 قافلے آپ کے یہاں آئے, آپ کے یہاں سے کیا ملے گا؟ نہیں بھیجے تو صحیح, گیو اینڈ ٹیک کریں نا. دیکھیں یہ ہماری مدنی تربیت کا بیٹھی ہے, پورے شہر کو بلکہ ملک کو قافلے سپلائی کرتے ہیں یہ پیچھے اسلام بھائی. ہم نے ایک بات دیکھی ہے, جو کام کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے, جس سے باتیں کی وہ پیچھے رہ گیا, جو سوچتا رہے گا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اگر سوچتے رہتے تو آج پھر دعوت اسلامی نہ ہوتی. کام کیا تو سامنے نتیجہ نکلا نا, ہم کام نہیں کریں گے تو نتیجہ کہاں سے نکلے گا. تو مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع میں امیل سنت کو یہی فرمایا تھا کہ تم میری مسجد میں اجتماع کرو, یہ شہر کے بیچ میں, یہاں ٹرانسپورٹ بھی آسان ہے, تم کو یہاں فائدہ ہوگا. اور یہ کہہ کر آپ نے مسجد میں اجتماع کرنے کی اجازت تو وہ چاہتے تھے کہ میری مسجد کے اندر یہ دعوت اسلامی کا اجتماع شروع ہو, ان کی خواہش تھی. اور مطلب یہ لوگ مسلک کے لیے ڈیووٹیڈ لوگ تھے نا, یہ تو آئے تھے یہاں مسلک کا کام کرنے کے لیے. ہمارے شہر میں اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ورود تھا وہ تھا ہی مسلک کے لیے, انہوں نے دیا. تو آج ہمارے سامنے کہ واقعی لوگوں کا رخ ہوا, لیکن رخ ہونے کے لیے ایک ایسا ٹیم ورک تھا, ایسی کوششیں تھیں, ایسا حساب کتاب بنا. تو دنیا بھر کے لوگ آئے نا پھر گلزار ابھی کی طرف. تو اگر ہم کوئی ایسا مل جل کر نہ کریں, ہم کہیں بھی جائیں, ہم پیداوار تو یہی کیے نا جی. ہم پچھلے دنوں ہم باپا اور ہم گئے تھے وہ بادامی مسجد گوگلی, جہاں باپا کا پرانا مکان تھا. اسی دور کا دروازہ. مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. یہ بادامی مسجد کا میرا بچپن گزرا, بچپن بھی, جوانی بھی, لڑکپن. معمول آتے اہل سنت کا شعور سمجھو اس مسجد سے ملا ہے. ماشاءاللہ. 11ویں کے 11, 12ویں کے 12 باز ہوتے تھے, مسجد سجتی تھی, شیرینی بٹتی تھی. بچے تو شیرینی لینے آ جاتے تھے, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی کہ کیا پڑھتے ہیں. الحمدللہ درود و سلام کی یہاں بہت سدائیں تھی. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے, تیرے قربان چمکنے والے. مہ بے داغ کے صدقے جاؤں, مہ بے داغ کے صدقے جاؤں, یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. دیکھنے گئے تھے فجر کے پہلے تھوڑا سا, وہ تو خوشی ہوتی ہے نا آدمی جب پرانی گلیوں میں, پرانے محلوں میں. یہ بھی ایک فطری چیز ہے. تو اگر اس محلے میں کام ہو تو مدینہ مدینہ یار. اگر ہم اس کو لے کے بیٹھیں گے نا کہ پرانا نہیں بیٹھتا نیا نہیں بیٹھتا, ہم کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے. جو وقت دے اس کو پکڑ لو, جو وقت نہیں دیتا اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اپنی کام, اپنی روٹین کو کبھی بھی مت چھوڑیں. مؤذن اذان دیتا ہے, کوئی نماز پڑھنے نہ آئے تو مؤذن اذان دینا بند نہیں کر دیتا. اگر 2 افراد بھی جمع ہو جاتے ہیں, امام صاحب نماز پڑھا دیتے ہیں. ایک آؤ گا تو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھا دیں گے. ان کی ذمہ داری جماعت سے نماز پڑھا دینی ہے.
وہ پوری اتنی بڑی جماعت کا انتظار نہیں کریں گے کہ یہ آیا یا نہیں آیا. تو ہر کوئی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. مؤذن اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, وقت ہو گیا, ہم سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, مؤذن نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, وقت پر اذان دے دینا ہے. اسپیکر بند ہے تب بھی یہ باہر نکل کے بھی اذان دے دے گا, کسی کو آواز نہ بھی جاوے مگر اس نے اذان دے دینی ہے, اپنا کام پورا کر لیتا ہے نا. تو اگر ہم سب اپنا کام بانٹ لیں کہ یہ عبد الرشید ایکٹیو ہو تو کام ہوگا, اشرف بھائی ایکٹیو ہوں گے تو کام ہوگا, یہ فاروق بھائی آگے آئیں گے تو کام ہوگا. میں بتاؤں, اللہ نے جس کو توفیق دی نا وہی کام کرے گا. کوئی کاروبار کی اپورچونٹی ہو نا کہ لمبا ہاتھ لگے گا تو کوئی کسی کا نام نہیں لے گا. اے یار میں ہوں نا, ٹرائی تو کر کے دیکھو, نہ ہو تو بولنا, پھر دوسرے کا نام بعد میں لینا, یار میں ہوں نا یار, ٹرائی تو کرو. کیونکہ پیسہ ملتا ہے, ملے گا نہیں ملے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, مگر ہاتھ صاف ہر کوئی آدمی جائے گا یار اپنا بھی تھوڑا آزمانے میں کیا حرج ہے. یہاں ایسا ہے کہ کوئی تیار ہو یا نہ ہو, کوئی آئے یا نہ آئے, ثواب ضرور ملے گا. اللہ نے چاہا ثواب کہیں بھی نہیں جاتا, اور ثواب اس کی قدر مرنے کے بعد ہوتی ہے. ابھی سے کر لیں ورنہ مرنے کے بعد اس کی قدر ہونی ہے, نیکی کی قدر, ثواب کی قدر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے. ساتھی ساتھی کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے, پھر جھنجھلا کر سر دے پٹ کو چل رہے مولا والی ہے. اصل میں ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آئے گا تو ہوگا, یہ آئے گا تو ہوگا, مجھے رسپانس ملے گا تو ہوگا, مجھے رزلٹ ملے گا تو ہوگا, یہ جواب دے گا تو ہوگا. ہمارے ایک جملہ ہم بولتے ہیں کڑھن شاہ, دگس کڑھن جس کو کہتے ہیں. جب تک کڑھن نہیں ہوگی نا, اور ایسا کوئی آئے گا نا جب آپ کے اللہ کے محلے میں, اور یہ سب کو جمع کر لے گا. ایک دن کے جمع کرنا مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو خیر ہم جمع ہو گئے. علاقے میں اگر اپنے رکھتے تو شاید ہم 100-200 اور جمع کر دے, 200-400 اسلامی بھائی ہمارے جیسے. یہاں بھی آپ کے سامنے اپنے یہی ٹکڑا ہے نا, تو باہر کے اتنے لوگ تو ہی نہیں, اکل دکل چھوڑ کر. تو اگر ہم اپنے گلزار ابھی میں سب کو جمع کرنے کے لیے بیٹھے تو کتنے جمع ہوں گے؟ کم از کم 200-250-300 تو کہیں بھی نہیں گئے یار. اللہ کی رحمت ہے آ جائیں گے لوگ. اب یہ 250 میں سے اگر 10% وہ نکالے جو کام تو کریں گے تو بھی رزلٹ ملے گا نا. کوئی ایک آ گیا گا تبھی رزلٹ ملے گا نا. اصل میں ہم یہ ٹائم نہیں دیتا, وہ ٹائم نہیں دیتا, یہ جواب نہیں دیتا, وہ جواب نہیں دیتا. ہم یہ نہ کریں. حضرت نوح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی, سارے 900 برس کم و بیش تبلیغ کی. 100 افراد بھی ایمان نہیں لائے تھے. سارے 900 برس کم و بیش تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ اور 100 افراد بھی نہیں تھے جو ایمان لائے تھے. بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا, کتابیں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کے لیے اسلام کی ایمان کی دعوت دینے کے جاتے تو یوں کہتے تھے ہمیں تمہاری بات ہی نہیں سننی ہے, منہ گھما دیتے تھے, ہمیں تمہاری بات ہی نہیں سننی ہے. اگر وہ ہم کو یوں بولے تو اب وہ گلی میں نہ جائے یار, ادھر کو سنتا ہی نہیں ہے. لیکن سارے 900 سال آپ نے تبلیغ کی, وہ نہیں سنتا تھا. بات یاد آئی کہ اندرون سندھ میں ایک ہندو نوجوان پر اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی تو وہ مسلمان ہو گیا. تو وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آنا شروع ہوا. پھر جامعۃ المدینہ کے داخلے شروع ہوئے تو وہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا, یہاں تک کہ اس نے درس نظامی کر لیا. اب اس علاقے میں کہ جہاں یہ غیر مسلم تھا, مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی, اب اس کے ممبر پر بیٹھ کے وہ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں. کرنے پہ آئے تو ایسا اللہ جس کو توفیق دے, وہی والی بات کہ وہ کتنی بڑی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہی ہے, آگے تو بڑھنا ہی پڑے گا نا, کچھ ہمت کرنے کی. سمجھ, ہم منتشر ذہنیت کے لوگ ہیں, ہم منتشر ہو جاتے ہیں, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں. امین بھائی, شہد کی مکھی ہے نا, یہ باغ میں داخل ہوتی ہے, اس کے سامنے بہت سارے پھول ہوتے ہیں. اگر یہ ہر پھول پر منہ مارنا شروع کرے نا تو یہ قطرہ بھی شہد نہیں بنا سکے گی. یہ کوئی ایک پھول پکڑتی ہے, اس پر بیٹھتی ہے, اس کو چوستی ہے اور جا کر اگلتی ہے. ہم کسی ایک پر ہاتھ تو رکھیں, ہم یوں 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 کرتے جائیں گے تو کوئی بھی ہاتھ پہ نہیں آتا. کسی ایک کو ہاتھ پہ رکھیں کہ جناب میں آؤں گا, میں بیٹھوں گا. یعنی ہم اسٹارٹ مدرسۃ المدینہ بالیگان سے لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالیگان جو گلزار ابھی مسجد میں کہیں بھی ہمارا لگتا ہو, میں آؤں گا, میں بیٹھوں گا, میں کوشش کروں گا کسی کو لاؤں. کوئی بھی نہیں آتا, میں تو آؤں گا,
اور میں لانے کی کوشش کروں گا, اس کے بعد نکل کے ایک چوک درس دوں گا, میں گھر چلا جاؤں گا. یعنی اگر کیا ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کام, آپ کے یہاں مدرسہ بھی کھلے گا, آپ کے یہاں اسلامی بہنوں کا مدرسہ کھلے گا, آپ کے یہاں حفظ و ناظرہ کا مدرسہ کھلے گا, آپ کے یہاں دارالمدینہ بھی کھلے, آپ کے یہاں جامعۃ المدینہ بھی کھلے گا, مگر یہ سب کچھ کھلنے کے لیے ہماری بیس ہونی چاہیے. جو بنیاد ہی نہیں ہوگی تو سمندر پہ کبھی محل نہیں تعمیر کیے جاتے. آپ پانی پر گھر کھڑا کر رہے ہیں تو کیسے کھڑا ہوگا؟ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم کچھ نہیں صرف عشاء کی جماعت سے لے کر 1 گھنٹہ 12 منٹ دعوت اسلامی کو دیں گے, صرف 1 گھنٹہ 12 منٹ, وہ دیکھیں قربانی دینی پڑے گی. قربانی دینے کے لیے آپ کو اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ اگر میں نہیں دیتا ٹائم تو جو گندگی بے حیائی کی, بے عملی کی, بدعقیدگی کی جو گندگی میرے علاقے میں میرے محلے میں گر رہی ہے, محلے کی بعض خرابیاں برائیاں آپ کو پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے نکلنے کے بعد یا اتنے عرصوں میں کوئی اچھائیاں بھی آئی ہوں گی, لیکن برائیوں نے بھی پروان, برائیوں کا درخت بھی چڑھ گیا ہوگا. تو یہ ملا جلا سا ایک نیکی و بدی کی جنگ ہر جگہ جاری ہے. تو میں نیکی کے پھیلنے اور بدی کے روکنے کا ذریعہ بنا یا نہیں بنا, یہ تو مجھے دیکھنا ہے نا. تو اگر ہم اپنے ہی محلے میں, اپنے ہی علاقے کے اندر صرف 1 گھنٹہ 12 منٹ, آپ بولو 1 گھنٹہ 12 منٹ نہیں دے سکتا, میں کہتا 1 گھنٹہ, آپ بولو میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا, پونا گھنٹہ, آپ بولو پونا گھنٹہ, میں کہتا آدھا گھنٹہ دو یار. لیکن آپ اپنا حصہ تو ملائیے. آپ حصہ ہی نہیں ملائیں گے تو صرف اور صرف سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے, خود ہماری جو کیفیت ہے وہ الگ تبدیل ہوگی, وہ بھی تبدیل ہوگی. کتنا کچھ ہمیں حاصل کرنا چاہیے جب ہم نہیں کر رہے ہیں. فرض علوم کے متعلق تو ہمیں کیا معلوم, اگر ہماری اسلام میں نیت کرتے ہیں تو ہم بھی کسی مدنی اسلام میں نے پاپا کو پیش کیا, ہم کسی کی ان میں سے کسی کی ذمہ داری لگا دیں. کسی ایک بے نمازی کو فجر میں جماعت میں آپ نے شامل کر لیا, عشاء میں لے کر آ گئے, یعنی کچھ تو کرے نا, اپنا حصہ ملائیے. مدنی التجا ہے, اب یہ کرے یہ کرے یہ کرے, میں بھی کسی ایک پرٹیکولر شخص کو نہیں کہہ رہا, یہ ایک عام نیکی کی دعوت ہے. اللہ نے جس کو توفیق دی وہ قبول کر لے گا اور وہ اپنا حصہ ملا لے گا. نہ میں ہاتھ اٹھانے کا کہوں گا, نہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ یوں بولو یوں بولو یوں بولو. رہا مدنی قافلہ, آپ کے گلزار ہوئی مسجد میں 3 دن کا مدنی قافلہ پہنچا, اب آپ میں سے کون کون اس مدنی قافلے کو 3 دن دے گا؟ فاروق بھائی نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا مطلب 20-25 تو ہو ہی گئے. فاروق بھائی نے خود ہاتھ اٹھایا, میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ اٹھائیے آپ اٹھائیے آپ اٹھائیے. ہم کوشش یہ کریں کہ وہ دیوار جو بے حیائی کی بن چکی ہے, ہم میں سے یہ ہو کہ کم از کم میرا نام کا ایک ہتھوڑا تو اس دیوار پہ لگا ہوا ہونا چاہیے. یار میں توڑنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, میں رب کے حضور حاضر ہوں تو کم از کم یہ نام ہو کہ اس دیوار کو توڑنے میں ایک ہتھوڑا تو اس نے بھی مارا تھا. یار میں نہیں کہتا کہ میں اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, لیکن جب قیامت کے دن اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرنے والوں میں جن کا نام آئے, میرا نام بھی آ جائے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر کے بازار میں لایا گیا اور آپ کی بولی لگتی تھی, بیچا جا رہا تھا بطور غلام, تو ایک عورت جا رہی تھی کہ میں بھی دام لگاؤں گی. تو کسی نے کہا کہ بڑے بڑے رئیس جمع ہوئے ہیں, بڑے بڑی بولیاں لگے گی, تو کیا بولی لگائے گی؟ تو کیا میں جانتی ہوں کہ میری بولی سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب قیامت کے دن ان کے خریداروں کی جب فہرست تیار ہوگی تو میرا نام بھی کہیں لکھا ہوا ہوگا. ہم کچھ کر لیں گے اس کا دعویٰ نہیں ہے, لیکن ہم کچھ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں, کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں, اس میں ہمارا نام ہونا چاہیے. یار جب بارگاہ الہی میں نہ جانے کون سی کوشش, کون سی نیکی اور کون سا اسٹیپ ہمارا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے صدقے میں ہمارے لیے جنت کا حکم عطا فرما دے کہ اس کو جنت دے دو. اخلاص شرط ہے. تو یہ اگر ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ. اور آپ کہیں کہ گلزار حبیب کو کچھ بھی نہیں ملا, ہمارے اللہ کچھ بھی نہیں ملا, ہمیں بہت کچھ ملا ہے, ہم نے قدر نہیں کی. جب تم کسی نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ نعمت تم نے چھین لی جائے گی. آج بھی ہمارے اسلامی بھائی اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب اجتماع یہاں ہوتا تھا. فاروق بھائی یاد ہے, آپ بھی لوگ کہا کرتے تھے یار چلا گیا یار, ہم نے قدر نہیں کی. یہ جملہ ایک کا نہیں ہے, یہ جملہ محلے کے کئی لوگوں کا ہے. افسوس ہے, ہم نے قدر نہیں کی. ہم نے ایک بار آپ کو 12ویں کی اثر دی ہے, آج تک مل رہی ہے. باپا آئے یا نہ آئے,
12ویں کا جلوس آپ کے یہاں ضرور آتا ہے. ضرور آتا ہے. یہ تو آپ یعنی آپ کتنی بڑی خواہش تھی کہ یار باپا چلے گئے لیکن 12ویں کے دن تو باپا کو گلزارہ بھی بلائیے. یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل یاد. آخر مشورے ہوئے. یہ تھا جماعت بچانے کے لیے اسلامی بھائیوں کی کہ عصر کی نماز جماعت اولا شرکائے جلوس کو مل جائے تاکہ اس مقدس دن کسی کی جماعت نہ چھوٹے. جماعت واجب ہے، جلوس واجب نہیں تھا، اور اسلامی بھائیوں کی جماعت چلی جاتی تھی جلوس کے چکر میں. اس لیے یہ ہم نے تحریک اٹھائی. اب یہ تحریک کہاں جماعت سے نماز پڑھائیں تو پھر گلزار ابھی بھی، اور الحمدللہ آج تک آپ کے یہاں غالباً جلوس آتا ہے، آپ لوگ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. ایک مبلغ 30 دن کے لیے آپ کی گلزار ابھی کو دے رہے ہیں نا، جو روزانہ مغرب پڑھے، مغرب کے بعد انفرادی کوشش کریں گے. آپ میں سے ہے کوئی جو روزانہ گلزار ابھی میں وقت دے؟ تو پڑھیں گے عشاء سے 1 گھنٹہ 12 منٹ کی ایسا نے جو نیت کرائی نا، یہ آئیڈیل ہے. اس میں مدرسہ پڑھنا بھی ہو جائے گا، چوک درس بھی ہو جائے گا. مدینہ عشاء میں 1 گھنٹہ 12 منٹ، وہ بھی اگر ہاتھ اٹھا دیں تو قرآن پاک بھی پڑھیں گے وہاں پر. وہ اسلام میں قرآن پاک پڑھائیں گے انشاءاللہ. وضو غسل کے مسائل معاملات انشاءاللہ. کچھ کریں یار اپنے علاقے میں، کچھ مدنی کاموں کی رونق آ جائے. تقریباً 3 سے 4 سال شاید روزانہ چوک درس دیتا تھا ڈیلی. مجھے ایک بار آپ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران تم نے یہاں درس دینا ہے. میں فیضان سنت بغل میں لے کر، بغیر فیضان سنت جہانگیر کی دکان میں رہتے تھے، فیضان سنت اٹھاتا تھا، میں درس شروع کر دیتا تھا. تو اس بات سے نہیں تھا کہ کوئی بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، اور کھڑے کھڑے درس دیتے تھے. تو آپ میں سے کوئی ایک درس کی ذمہ داری لے لے. یہ چھوڑ دیں اشرف بھائی کہ یہ دے گا وہ دے گا میں دوں گا فلاں دے گا. نہیں آئے گا، ایک آئے گا، کوئی ترس کھا کر بھی آئے گا کہ یار بیچارہ کھڑا ہوا یار چلو اس کی سن لو. یوں ہی آبادی ہوگی. کوئی ایک لے لے ذمہ داری. اس سے قطع نظر اس سے کہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، ہم دعوت دیں. چوک درس کا فائدہ یہ ہے کہ مسجد کے درس کو نمازی سنتا ہے، چوک درس کو بے نمازی بھی سنتا ہے. وہ چوک ہے نا تو اس طرح وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے. صدائے مدینہ، فجر، پھر وہ ساری اصل میں دیکھو اگر میں پورا پکڑنے بیٹھوں گا نا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. میں ایک سرا پکڑ رہا ہوں جہاں سے ہم نے بول نیچے اتارنی ہے، اور وہ مجھے مدرسۃ مدینہ بالیگنج لگا ہے. یہاں سے بول پھینکوں گا نا نیچے تو شاید یہ دوسری طرح سے نکلے گی، ورنہ پھر گچ ہوئی ہے یہ کہاں سے کھولوں گا. اس پورے علاقے کو سب سے بڑی برکت جو میری نزدیک حاصل ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کو حضرت صاحب سے نسبت حاصل ہے. شاید ہی کوئی ایسا محلہ ہوگا جس میں اتنے مرید ہوں گے، اور گھر میں مرید ملے گا آپ کو امیر سنت کا. کیونکہ جب بڑی راتیں ہوتی تھی، بہتے ہوتی تو یہ پورا محلہ آتا تھا، الگ الگ بیٹھتے تھے، ادھر بیٹھے تھے ادھر بیٹھے، فٹ پاتھ بیٹھتے سب تھے، کتنا کو سن کے جاتے تھے، محبت کرتے تھے باپا سے. چلو میں باپا کو بھی آپ کو دکھاتا ہوں. آج کچھ میں نے نکالا، میں نے کہا چلو باپا کی بھی زیارت کریں گے. سنائیں. دنیا بھر کے مسلمانوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے رب عز و جل کی شان میں توہین ہو اور مسلمان اس کا نوٹس ہی نہ لے بلکہ اس میں مبتلا رہے معاذ اللہ. قاضی اسلام ایسے شخص کو تو قتل کرے گا نا، واجب القتل ہے یہ جو اس طرح کے کفریات بکتا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں وہ انداز نہیں ہے حکومتوں کا، شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہو اس طرح کا انداز کہ اب کوئی کسی کو بولنے والا نہیں ہے. ورنہ یہ جو بھی مرتد ہو جاتا نا، اس کو قاضی اسلام کو چاہیے کہ 3 دن تک قید رکھے. طریقہ اس کا یہ قید رکھے اور اس میں اسلام پیش کرے، اور اگر یہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہوتا نئے سرے سے گردن اڑا دے. اسلام میں یہ سزا ہے مرتد کی. اور 3 دن اسلام پیش کیے بغیر، قید کیے بغیر اگر اڑا دے تو یہ مکروہ ہے. قتل کر دے گا تو ہے وہ قتل کے قابل مرتد. ہم نہیں، عوام نہیں کر سکتے، عوام کو اجازت نہیں ہے. یہ قاضی اسلام کا یہ مطلب کام ہے، حکمران کا کام ہے، اسلامی حکمران کا. اب اگر یہ جو آپ نے اشعار سنے ابھی ہے کہ یہ بھی کفریات نہیں ہے تو پھر کفر بولتے کس کو؟ کہ نعوذ باللہ کہ یہ تو تھوڑا بہت بھی جو اسلام کی شد بدھ رکھتا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بک رہا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دماغ سن ہو گئے، بند ہو گئے، کیا ہے یہ بک رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ایسا کر رہا ہے تو وہ مسلمان، اس کے کہنے سے مسلمان تھوڑی ہو گیا. جب تک توبہ کرے، نئے سرے سے اسلام قبول نہ کرے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने 28 कलिमात कुफ्र, ये भी एक रिसाला मुरत्तब फरमाया। मेरे हाथ में है ये रिसाला। इसके सफ़हा नंबर 12 से मैं आपको अज़ाब जहन्नम की झलकियाँ बयान करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी बातें होती हैं जिससे दिल चोट भी खाते हैं और आदमी फिर उसका जहन घूमता है कि यार मैं किस तरफ जा रहा हूँ, जिससे माज़ अल्लाह कुफ्र सादिर हो गया। उसे चाहिए कि दलाइल में उलझने के बजाय फौरन तौबा करे। जिसका खात्मा कुफ्र पर होगा वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। खुदा की कसम, जहन्नम का अजाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुफ्र की मौत मरने वालों को लोहे के ऐसे भारी गुर्जों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर कोई गुर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन इंस जमा होकर भी उसको उठा नहीं सकते। पुख्ती ऊंट यानी एक किस्म के ऊंट जो सब ऊंटों से बड़े होते हैं कि गर्दन बराबर बिच्छू, और अल्लाह अज़्ज़ व जल जाने किस कदर बड़े बड़े सांप के अगर एक मर्तबा काट लें तो उसकी सोजिश, दर्द, बेचैनी 1000 बरस तक रहे। ये मिशका शरीफ के हवाले से नकल किया गया। सर पर सख्त गर्म पानी बहाया जाएगा, जहन्नमियों के बदन से खूब पीप बहेगी, वो पिलाई जाएगी, खारदार तोहर खाने को दिया जाएगा। वो ऐसा होगा कि अगर इसका एक खतरा दुनिया में आ जाए तो उसकी सोजिश और बदबू तमाम अहले दुनिया की मईशत बर्बाद कर दे, और वो गले में जाकर फंदा डालेगा। उसके उतारने के लिए पानी मांगेंगे तो उनको तेल की तिलछट की तरह सच खोलता हुआ पानी दिया जाएगा कि मुंह के करीब आते ही मुंह की सारी काल गलकर उसमें गिर पड़ेगी, और पेट में जाते ही आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, और वो शोरबे की तरह बेकर कदमों की तरफ निकलेंगे। कब्र का ख्याल भी सुनते रहिए। चुनाचे गीबत की तबाहकारियां, सफ़ा नंबर 64 पर मेरे लिए सुन्नत लिखते हैं, हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी गरकत तशरीफ लाकर 2 कब्रों के पास खड़े होकर इरशाद फरमाया, क्या तुमने फलां और फलाना को या फरमाया फलां फलां को दफन कर दिया? सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, जी हाँ। चुनाचे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अभी अभी फलां को कब्र में बिठाकर मारा गया है। फिर फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत पे मेरी जान है, उसे इतना मारा गया है कि उसका हर उज़्व जुदा हो चुका है, और उसकी कब्र में आग भड़का दी गई है, और उसने ऐसी चीख मारी है जिसे सिवाय जिनो इंस के तमाम मखलूक ने सुन लिया है। और अगर तुम्हारे दिलों में फसाद ना होता और तुम ज्यादा बातें ना करते तो तुम भी वो सुनते जो मैं सुनता हूं। फिर फरमाया, अब दूसरे को भी मारा जा रहा है। फिर फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उसे भी इस कदर जोर से मारा गया कि इसकी भी हर हड्डी जुदा हो गई है, और उसकी कब्र में भी आग बरका दी गई है। उसने भी ऐसी चीख मारी है जिसे जिनो इंसान के अलावा तमाम मखलूक ने सुन लिया है। और अगर तुम्हारे दिलों में फसाद ना होता और तुम ज्यादा कलाम ना करते तो तुम भी वो सुनते जो मैं सुनता हूं। साहबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, आका इन दोनों का गुनाह किया है। इरशाद फरमाया, पहला पेशाब से नहीं बचता था, दूसरा लोगों का गोश्त खाता यानी गीबत करता था। मेरे मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। ना जाने किस गुनाह पर किसकी गिरफ्त फरमा ले, हम नहीं जानते। हमें अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अज़ाब कब्र आ ले। आपने गाड़ियों को मशीनों के जरिए
कंप्रेस होते हुए दबोचते हुए देखा हो शायद, तो तस्वर कीजिए कि दो मशीनों के बीच में एक लोहे की कार रख दी जाती है, दो मशीनें आपस में मिलती हैं, उस कार का कचूमर बना देती है। कब्र की दीवारें भी मिलेंगी, लाजमी मिलेंगी, नेक हो या बद हो, कब्र ने दबाना जरूर है। हमारा हाल देखो तो सही यार, हमें कब्र दबाएगी तो क्या हाल होगा? हड्डियां टूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो गई तो क्या बनेगा? हम तो मस्तियों में मस्त हैं, आगे कितनी मतलब के कैसी मंजिल आने वाली है। उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है। डंक मच्छर का भी मुझसे तो सहा जाता नहीं, डंक मच्छर का भी मुझसे तो सहा जाता नहीं, कब्र में बिछो के डंक कैसे सहोगा यार। सुनो, जिसका ईमान बर्बाद हो गया, खुदा की कसम वो कहीं का ना रहेगा। जब कुफर पर मरने वाला बदनसीब आदमी कब्र में पहुंचेगा तो मुनकर नकीर के सवालात के दुरुस्त जवाबात ना दे सकेगा, और फिर खौफनाक अज़ाबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चुनाचे दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ 1250 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बाहर शरीयत जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 110 से 111 पर सदरुल शरिया बदरुल तरीका हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। इसकी गर्मी और लपट उसको पहुंचेगी और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। इसके साथ लोहे का गुर्स होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए, उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे, निज सांप और बिच्छू से अजाब पहुंचाते रहेंगे, निज आमाल अपने मुनासिब शक्ल पर मुतशक्किल होकर कुत्ता या भेड़िया और शक्ल के बनकर उसको ईजा पहुंचाएंगे। क़यामत के मैदान में भी काफिर पर तरह तरह के अजाबात का सिलसिला होगा और बिल आखिर मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, जहां उसे हमेशा हमेशा रहना होगा। चुनाचे बदरुल तरीका सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी मुख्तलिफ दिल हिला देने वाले अजाबों का तस्करा करने के बाद फरमाते हैं, फिर आखिर में कुफ्फार के लिए ये होगा कि उसके कद बराबर आग के संदूक में उसे बंद करेंगे, फिर उसमें आग भड़काएंगे और आग का कुफुल यानी एक आग का ताला लगाया जाएगा, फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और उसमें भी आग का कुफुल यानी ताला आग का ताला लगाया जाएगा। फिर इस तरह उसको आग और संदूक में रखकर और आग का ताला लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में ना रहा, ये अजाब बाला अजाब है और अब हमेशा उसके लिए अजाब है। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसमें रहना है। उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की तरह लाकर खड़ा करके फिर मुनादी पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा। वो डरते हुए झांकेंगे कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो, फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वो खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए। फिर इन सब से पूछेगा, इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ ये मौत है। वो ज़बाह कर दी जाएगी और कहेगा ए अहले जन्नत हमेशगी है, अब मरना नहीं, और ए अहले नार हमेशगी है, अब मौत नहीं। उस वक्त उन यानी अहले जन्नत के लिए खुशी पर खुशी है और इन यानी दोज़खियों के लिए गम बाला गम। हम अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी का सवाल करते हैं
وہ دین و دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مذاق نہیں ہے یہ۔ ہم جس طرح بے باکی کے ساتھ گانوں میں اور زبان کی جس طرح بے احتیاطیوں میں اور لاپرواہی والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں آگے کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ہوگا کیا۔ اتنا کمزور ایمان لے کر نزا کا عالم پائیں گے، شیطان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ سن، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ابھی جیسے یہ جو موضوع تھا، یہ بھی ہماری سمجھیں کہ اس میں جو ہم نے آج کچھ باتیں طے کی ہیں کہ جو بہت زیادہ کفریات آج کل گانوں میں اور اشعار میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بڑا مشہور گانے کا شعر آپ کو سنتے ہیں ہم، یہ رسالے میں لکھے ہوئے سارے ہمارے پاس آئے ہیں۔ تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم قرار دینا کہ ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا۔ ایسے ابھی بھی چند ایک اشعار کے وہ میلے آئی تھی، وہ لیٹسٹ گانے ہیں فلموں میں، تو اس طرح کے فلموں کے ایسے ڈائلاگز آتے ہیں جو بولتے ہیں اللہ کی شان میں کہ تجھے تو مجھ سے اللہ بھی نہیں بچا سکتا۔ تو یوں کر کے مطلب کہ بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہوئے لوگ سنتے ہیں۔ ہماری جو غیرت محلے میں ہے وہ ہماری غیرت ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے وہ چیز گھر میں پھر کیوں آئی جاتی ہے؟ تو اسی طرح گانے باجے فلموں کا جو ایک رجحان ہمارے گھروں میں، اللہ کرے کہ ہمارا ڈولی کھاتا گلزار بھی یہ سارا ایریا کیبل سے نوسط سے پاک ہو جائے اور یہ کسی کے گھر میں گانے باجے آئیں نہ۔ تو اگر آپ کسی کی ایک کے گھر میں فلمیں ڈرامے بند کرانے میں کامیاب ہو گئے، گانے باجے بند کرانے میں کامیاب ہو ایک کے گھر میں، اور وہ اللہ کے حضور قبول ہو گیا، بتائیے کہ ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ نہ ہمارا گھر تو ہو ہی، لیکن اگر اور ایک ایسا گھر، ایک تو میں نے چھوڑ کے لے گیا، کم از کم ایک گھر تو ایسا ہو کہ میں کہہ سکوں یار، دل میں کہہ سکوں، کسی کو جتانے کے بتانے کی ضرورت نہیں، نیکیاں تو چھپانی چاہیے، تو میں مطلب اپنے ضمیر کو کہہ سکوں یار یہ گھر ہے جس کے اندر گانے باجے فلمیں ڈرامے میں نے بند کروائے اللہ کی رحمت سے۔ کسی کے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون بج رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ ٹیون بند کروا دیں، یار کیوں میوزک بجا رہا ہے یار؟ یہ اس کے لیے آپ کو کوئی مطلب کہ کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو میں تیار ہو کے جاؤں۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں 10 قسم کے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو یہ مان جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور آپ کو یہ ظن غالب ہے، یعنی آپ کو یہ گمان غالب ہے کہ یار میں اس کو سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا، تو اب اس کو نیکی کی دعوت دینا واجب ہے۔ اب نیکی کی دعوت نہ دینے والا بھی گناہ گار ہوگا، اس کو پتہ ہے مان جائے گا، پھر بھی کیوں نہیں دعوت دے رہا؟ تو اگر ہم سب مل کر یہ کوشش کریں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی آج جمائے نا، اور اس کے مخصوص اسلامی بھائی جمائیں، اگر ہم ہی اپنا ذہن بنا لیں، اپنا عزم کریں یار میں آج نہیں تو کل میں مروں گا تو صحیح۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ان کی پیٹھ جلی ہوئی تھی۔ ارشاد فرمائیے پیٹھ کیسے جلی ہوئی ہے؟ تو عرض کی کہ ایمان لانے کے مقدس جرم میں کفار نے جلتے کوئلوں پر لٹا دیا تھا، میری پیٹھ پگھل گئی اور پگھلتی پیٹھ سے کوئلے بجھ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر ان کی پیٹھ کو بوسا لیا۔ میں سوچتا ہوں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ایک نشان لے کے جا رہا ہے رب کے حضور کہ اللہ تیری راہ میں پیٹھ جلا کر آیا تھا۔ ہمارے ساتھ تو ایک نماز نہیں ہے، ہمارے ساتھ نیکیاں ہی نہیں ہیں، نشانیاں تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم بھی کوئی ایسی اللہ کی راہ میں آئی ہوئی نشانی لے جائیں کہ اللہ تیرے راستے میں تھا یہ نشانی ملی ہے۔ کچھ ایسا ہے نہیں ہمارے ساتھ، تو ہم سب مل کر اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کچھ کر لیں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت وقت لیا۔ جب ہم توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، تبھی خالص توبہ ہوتی ہے۔
اور جو گناہ کیے ہیں ان پر ندامت ہو. یہ توبہ کی شرطیں ہیں. اگر یہ نہ ہو تو توبہ خالص نہیں ہے. ہم توبہ کرنے جا رہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ بعض اسلامی بھائیوں کی انگلیوں میں چھلے یا غیر شرعی انگوٹھیاں ہیں, اگر وہ اتار دیں گے توبہ کر لیں. کسی کو بولنے کی, بتانے کی, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو توبہ کر لیں. جن جن گناہوں سے ہم توبہ کر رہے ہیں ہم یہ نیت کرتے رہیں کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا. اچھا, جب ہم یہ بات کرتے تو اگلا بولتا ہے کہ یار میں نے تو بچنا نہیں ہے تو کیا کروں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لے. ضرور نہیں کہ تجھے دوسرے گناہ کرنے تک زندگی کی مہلت ملے. ہو سکتا ہے توبہ کرتے ہی موت آ جائے. تو خالص توبہ کر لینی چاہیے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اور اگر اللہ نہ کرے بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لے گا. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ اگر فاروق بھائی گانے بازوں کے خلاف جھنڈا اٹھا لو نا, نہ سنیں گے نہ سننے دیں گے انشاءاللہ. بالکل گانوں میں جو کفریات, ڈائلوگ میں جو کفریات بولے جا رہے ہیں, یار کوئی تو مسلمان ہو جس کی غیرت جوش مارے یار. یہ پورا ایک ایشو ہے. پورا ہزار قسم کے لوگ ایشو اٹھاتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی ایشو اٹھائے نا یار. کبھی کوئی خاکہ بنا دیتا ہے, بدبخت غلط کرتا ہے, اللہ اس کو غارت کرے. اکا دکا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر سارے کمیونٹی مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. یہ آئے دن گانوں میں اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے گاڑیوں میں اور گھروں میں بجا رہے تھے. اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یار. جھوم جھوم کا مسلمان گانا بول رہا ہے, شادی بیاہ میں گانا وہ بج رہا ہے, سارا خاندان مل کر وہ گانا گا رہا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے رب کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں. مجھے میلیں آئی ہیں 15-20 اشعار کے میلیں آئی ہیں کہ یہ بھی اشعار ہیں, ان کے بارے میں حکم معلوم کریں گے یہ اشعار کیا ہیں. عشق خدا ہو گیا, تو میرا خدا ہو گیا, تو میرا رب ہو گیا, رب نظر آتا ہے اور خدا نظر آتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا, میں سجدے میں جھکتا ہوں, یہ سب جھکتا ہے کچھ, مطلب وہ اشعار تو لکھے ہوئے اس طرح کے ملے. اب یہ مطلب جب اشعار آئے تو لگا رہا قوم سن رہی ہوگی نا, اس معاملے میں کوئی ایک عزم لے لینا کہ یار میں بچوں گا بھی, اور جو میرے قریب ہیں کم از کم ان کو تو بچاؤں گا یار. شعیب بھائی آ گئے. شعیب بھائی آپ کا ذکر ہو رہا تھا نا, ماشاء اللہ. آؤ شعیب. ہلو شعیب, ماشاء اللہ. ارے ماشاء اللہ, قاسم کو کہتے پکڑ کے لے میرے پاس, یہ تو زری نگران بنا تھا. سبحان اللہ. مجھے ماحول میں لانے میں شعیب بھائی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بہت کوشش کی انہوں نے ماحول میں لانے کے لیے. شعیب بھائی, کامران بھائی, علی بھائی آپ کے بلڈنگ میں رہتے تھے, ہیں ابھی بہت محبت کرتا ہے محمد علی, ہیں بہت محبت کرتا ہے, پڑھا لکھا ہے, سمجھدار لڑکا ہے. اب تو مسجد کے سامنے آگے کرنا یاسین اس کا انشاءاللہ ہم اپنی کوششوں کا, اپنے وقت کا تیل ڈالتے رہیں گے نا, یہ ایک چراغ جلے گا پھر چراغ سے چراغ جلے گا انشاءاللہ تعالی. نعمتیں بانٹتا جے سنت مجھے شان گیا, نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, یقین مقدر کا وہ ہے سکندر,
جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی